اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر عدلیہ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ متنازع بنانے کی کون کوشش کرتا ہے؟ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو خود عدالتوں کو ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ تو کل میں نے بہرحال اس پہ تفصیلی بات کی تھی، لیکن مجھے آج ایک جملہ بڑا یاد آ رہا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت کو کی تھی اور اس کے اوپر گھسپیٹوں نے قبضہ کیا، پھر ڈالروں کی بوریاں کھلی اور اس کے اندر وہ عمران خان کو آخری الفاظ اس کے یہ تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ تو ایک تو بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے کہا کوئی رہ تو نہ گیا ہو، کوئی ایسا رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، تو اکیلا شخص وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری لے کے۔ لیکن یہ جو 3-4 دن پہلے جب اس کی اسلام آباد کے اندر جو 3 کوڑوں کے اندر 4 کوڑوں میں ایک ساتھ پیشیاں تھی اور ضمانتیں اور یہ اور وہ تھا، تو اس وقت وہ لاکھوں کے لشکر کے ساتھ وہ شخص داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے وہ چیز یاد آئی جو فتح مکہ کی تھی کہ ہندرا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، تو اس نے اپنے شور کو کہا کہ کیا یہ وہی اسی گڈریے کا لشکر ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈریا کہتی تھی، تو انہوں نے کہا کیا یہ اسی گڈریے کا لشکر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا یہ ہندرا کے الفاظ تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو تھا بالکل سچا تھا اور سچا ہے۔ اس بات کو میں ادھر ہی کلوز کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ اس کے اندر جانا نہیں چاہتا، نہیں تو مولانا فضل الرحمان طرح کے جو مولوی ہیں دین فروش، وہ کوئی اور ہی فتویٰ نہ لگا دیں۔ اب بات کرتے ہیں ذرا سیاست کے اوپر، اور سیاست کیا؟ گندی سیاست، ڈرٹی سیاست جس کو کہتے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت کو کی اور گھسپیٹے اس پہ قابض ہو گئے، تو پھر تلا اوپر عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ تو اس کے اندر یہ مریم اورنگزیب جس کی ماں جو تھی بغیر پتی کے لکھپتی بن گئی تھی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھیں، انہوں نے ٹی وی کے اوپر، میں ذرا میرے سٹائل پہ غور کیجئے گا، میں اسی سٹائل میں بات کروں گا، تو جس کو عرف عام میں ڈڈو چارجر کہتے ہیں، اور اب تو ٹوئیٹا والوں نے اس کی شکل کی ایک گاڑی بھی نکال دی ہے، لائٹیں کچھ عجیب سی لگا کے۔ تو اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا یہ روئیں پٹیں یا چیخیں۔ میرے الفاظ پہ دوبارہ غور کریے گا، یہ روئیں پٹیں یا چیخیں۔ تو اب میں آج آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو متنازع بنا رہے تھے، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، اور جو گورنر نے اور جو کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے جو ریویو پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ انہوں نے واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جسے کہتے ہیں کہ مسترد کر دی، واپس نہیں مسترد کر دی۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کو من و غن اس پر عمل کیا جائے، یہ اس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب میں یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم والے روئیں پٹیں یا چیخیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہی ہوگا جو عدالت چاہے گی، جو ڈنڈا چاہے گا اور جس طرح کا ہوگا۔ نہیں کریں گے، اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو عدالت اٹھا کے گھر میں پھینک دے گی، یعنی کہ گھر بھیج دے گی، پوری حکومت کو بھیج دے گی، کیونکہ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر الیکشن میں جائیں گے تو عوام اٹھا کے باہر پھینک دے گی، کیونکہ عوام کا موڈ بھی بڑا زبردست ہے، ادھر عدلیہ کا بھی موڈ زبردست ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر میں ایک بات کروں گا، آج جنرل امجد صاحب جو تھے وہ رہا ہو گئے، باعزت بری ہو گئے۔ میں ان عدالتوں سے پوچھتا ہوں، اس جج سے پوچھتا ہوں کہ جس نے ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، کہ آج وہ شخص باعزت بری ہو گیا۔ جب آج وہ شخص باعزت بری ہوا تو تم نے اس کا 3 دن کا ریمانڈ کیسے دیا تھا؟ وہ جو 3 دن اس نے سیل میں گزارے، تھانے میں گزارے، انڈر انویسٹیگیشن گزارے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں آج ایک بات بتا دوں، شاید لوگوں کے ذہن کے اندر نہ ہو، اور یہ بات ابھی تک قائم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی مزید نہیں ہوئی ہے، وہ قانون ابھی بھی لاگو ہے۔ وہ قانون یہ لاگو ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف، یہ پرویز مشرف صاحب کا 2009 کا آرڈر ہے، 2007 کا آرڈر ہے، کہ اگر کسی شخص کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جائے
اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو جس شخص نے FIR کٹائی ہے اس کو سزا ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں شعیب صاحب سے رابطہ بھی کروں گا اور میں ان لوگوں سے بھی اب رابطے کروں گا کہ جن کے خلاف FIR کٹی اور وہ باعزت بری ہوئے ہیں. اس میں شیخ رشید نہیں ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے گا اور اس کے اوپر ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو بات کروں کہ شعیب صاحب نے کیا کہا تھا. جنرل صاحب نے صرف اور صرف یہی بات کی تھی کہ جو ہمارے طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ ان کو پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر اگر وہ ان کو یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے والا اور ان کو سمجھانے والا اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے والا تو وہ کریں. تو ہم تو یہ بات کوئی شعیب صاحب کیا یہ تو پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کیونکہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو اس ٹائم بنا ہوا ہے وہ حافظ صاحب پہ بنا ہے کیونکہ حافظ صاحب کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جسے کہتے ہیں کتی چورا نال ملی ہوئی ہے. پنجابی کی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے کیونکہ حافظ صاحب جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 24 کروڑ عوام کو رلتے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کن لوگوں نے پیٹا ہے وہ ان لوگوں نے پیٹا ہے اور ان لوگوں سے پٹوایا ہے کہ جو ان کے خلاف کہتے تھے کہ کیسی سے IB ISI یہ تمام محکمے پہلے اور MI کہتی تھی کہ جناب نواز شریف نے چوری کی ہے غبن کیا ہے کک بیکس کیے ہیں سب کچھ کیا. اور اب اسی اداروں کے محکمے جو ہیں وہ شہباز شریف کو ہاتھ اٹھا کے سلوٹ کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ٹیبل کے دوسری سائڈ پہ اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی زندگی سے موت بہت بہتر ہے. میں کم از کم یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جس شخص کو چور کہتا ہوں اور میرے پاس ثبوت بھی ہو کہ یہ شخص چور ہے تو میں اس کو سلام کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہے. تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ اب حافظ صاحب تو آپ کے سینے میں قرآن ہے آپ کے سینے کے اندر قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ حفاظت کے ساتھ آپ کے سینے میں قرآن رکھ دیا ہے تو خدا کے لیے اس کے احکامات پہ بھی عمل کریں. اللہ کو تو پورے پاکستانی قوم کیا پوری دنیا مانتی ہے اللہ کی نہیں مانتی. تو اس لیے آپ بھی قرآن اگر آپ نے حفظ کر کے اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے تو اس کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق ذرا سا تھوڑا سا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے آپ کو فیصلہ کرنے کی وہ دی ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو ایک عہدہ رتبہ دیا ہے اور انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. تو آپ اپنے تمام اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ کرتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. تو اب میں یہ جو PDM کے لوگ ہیں میں ان سے یہی صرف پوچھوں گا کہ پہلے تو کل تک تو تم لوگ 4-3 کر رہے تھے آج کیا خیال ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا پشاور کے 1 ہو تو 3 یہ ہو گئے 3 اور 3 6 ہو گئے. اب 6 کے بعد اگر تم اپنی 4 کی گنتی 6 تک بھی لے جاؤ تو میچ تو ٹائی ہو گیا ہے اور ٹائی کے بعد جو ہوتا ہے سپر اوور ہوتا ہے اور سپر اوور کون کھیلتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سپر اوور خان ہی کھیلے گا. ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.